اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے لائیو آنے میں تاخیر ہو گئی، البتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے الولایہ میڈیا کے توسط سے اس علمی بیٹھک میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ گفتگو ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی معرفت، اپنے ادب، اپنے ایثار اور آل محمد کی اس دہلیز کی کما حقہ معرفت حاصل کر کے مقام حاصل کیا ہے۔ میری مراد ہے مادر عباس شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا۔ زندگی کے تمام پہلوؤں پہ گفتگو کرنا تو ممکن نہیں اس مختصر سی نشست میں، لیکن جتنا ممکن ہوا ان کی زندگی کے پہلوؤں کو، حسب کو، ولادت سے لے کے شہادت تک بی بی کے جہاں تک ہم سے ہو سکا آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کریں گے۔ تو اس موضوع کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے برادر عزیز سید خورشید حیدر شیرازی صاحب۔ سلام علیکم۔ وعلیکم خداوند السلام۔ متعال آپ کو سلامت رکھے اور تمام سننے والوں کو سلامت رکھے۔ الولایہ میڈیا کو خداوند متعال ترقیاں عطا فرمائے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی ولادت سے۔ بسم اللہ۔ حمد و ثنا خداوند متعال کی اور شکر خداوند متعال کے لیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس مقدس بی بی کے حوالے سے گفتگو کی جائے، وگرنہ انسان کے کہاں یہ معیار ہے یا کہاں اس کی معرفت در کر سکتی ہے آل محمد کی فضائل کو۔ سبحان اللہ۔ اور خداوند متعال کے بارے میں جب انسان خداوند متعال کی مشیت کی طرف توجہ کرے تو خداوند متعال جب کسی شخصیت سے یا کسی موجود سے کوئی عظیم کار چاہتا ہونا تو خداوند متعال اس کے حوالے سے بہت سے انتظامات کرتا ہے۔ بے شک۔ خداوند متعال کہ جس کے اگر آپ توجہ کریں تو جو عظیم ارواح ہوتی ہیں اور بلند عظمت ارواح ہوتی ہیں، خداوند متعال جب ان کو اس کائنات میں بھیجتا ہے، یعنی اس عالم سے اس عالم کی طرف بھیجنا چاہے تو ان کو اس عالم کے تقاضات، یہ جو جسم انسان ہے جو اس عالم کا تقاضا ہے، اس جسم کے بنانے کے حوالے سے، چونکہ ایک عظیم روح ہے کہ جس نے اس عالم سے اس عالم کی طرف آنا ہے، اور اس کے لیے ایک جسم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو اس عظیم روح کو قبول کرنے والا ہو۔ بے شک بے شک۔ میں مثال دوں، اور مثال تقریب ذہن کے لیے ہے، میرا کوئی تقابل نہیں ہے، کہ جب ہم توجہ کرتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف کہ اتنی عظیم، اتنی باعظمت روح ہے جناب سیدہ کی، کہ جب خداوند متعال اس عالم سے اس عالم میں بھیجنا چاہتا ہے اس عظیم روح کو، چونکہ اس سے عظیم کام لینا ہے، تو ان کے جسم کی تیاری خداوند متعال کیسے کرتا ہے؟ پہلے اپنے حبیب کو اس عالم سے اس عالم میں بلاتا ہے، اپنے قریب بلاتا ہے، پھر وہاں سے جب رسول خدا واپس اس عالم میں تشریف لاتے ہیں تو پھر خداوند متعال کہتا ہے کہ 40 روز کے لیے ان تمام مادی امور سے دور ہو کر چلے جائیے اور خداوند متعال کی عبادت کیجیے۔ یعنی خداوند متعال کیا کر رہا ہے؟ اس عظیم روح کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے ایک تیاری کر رہا ہے کہ وہ جو عظمت والی روح ہے اس کے بدن کو ایسے بنائے اس کائنات میں کہ وہ عظیم روح اس بدن کے مقابل ہو جائے۔ اور یہ امتیاز بھی صرف جناب سیدہ کونین کو حاصل ہے، وگرنہ انبیاء کے انوار بھی اسلاب میں منتقل ہوتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی، میں نے صرف اس لیے کہا کہ تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں اور تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ تقریب ذہن کوئی تقابل نہیں ہے جناب سیدہ کبھی بھی ام البنین سے، اور اسی طرح جب ہم توجہ کرتے ہیں کہ جناب ام البنین کے حوالے سے یقیناً کوئی تقابل نہیں ہے جناب ام البنین علیہ السلام کا جناب فاطمہ الزہرا سے، لیکن جو میں نے مثال دی ایک تقریب ذہن کے لیے کہ خداوند متعال چونکہ جناب ام البنین علیہ السلام بھی جب اس کائنات میں آ رہی ہیں خدا کی برگزیدہ اور چنیدہ ہستیوں میں سے ہیں، کیونکہ خداوند متعال نے ان کے ذریعے ایسے کام لینے ہیں جو رہے قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت اور مشعل راہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کے مادر عباس بننا ہے۔ اسی کے لیے میں نے تمام مقدمہ بنایا کہ خداوند متعال نے جب اس برگزیدہ و چنیدہ ہستی کے لیے اس کائنات میں کوئی وجود اس کا جسم تیار کرنا تھا تو کیا مقدمہ ہے؟ بعض جیسے روایات میں یا کچھ مورخین نے اس طرح سے نقل کیا ہے کہ جناب ام البنین علیہ السلام کے جو والد حزام ہیں وہ ایک مرتبہ اپنے قبیلے کے ساتھ، قبیلہ بنی کلاب کے ساتھ سفر پر نکلتے ہیں، اور سفر پر جاتے ہیں تو ایک روز جب رات کا وقت ہوتا ہے اور جب تمام استراحت کے لیے ایک جگہ رک جاتے ہیں تو جناب حزام عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے والوں سے بہت دور ہیں
اور اس دوری کے عالم میں ان کے قریب بہت سارے موتی موجود ہیں، لیکن جو ان کے ہاتھ میں ایک موتی ہے، اس قدر چمکدار موتی اور بیش قیمت موتی، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور حیرانی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک سوار ان کی طرف آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور وہ سوار ان کے پاس آ کر ان سے سلام کرنے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ کیا تم یہ موتی مجھے بیچو گے؟ تو جناب حزام کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی قیمت معلوم نہیں ہے، واہ واہ، میں نہیں جانتا اس کی قیمت کیا، آپ بتائیے آپ کس قیمت پر اس کو خریدنا چاہیں گے؟ تو اس وقت وہ سوار کہتا ہے کہ میں بھی اس کی قیمت نہیں جانتا، سبحان اللہ، ہاں اگر تم یہ ایک بادشاہ کو ہدیہ کر دو گے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ خداوند متعال اس دنیا میں اور اس دنیا کے ختم ہونے تک تمہیں ایسی عزت اور شرف بخشے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، تو یہ سننے پر جناب حزام وہ موتی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور یہ خواب اپنے تمام قبیلے والوں کو سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو خداوند متعال آپ کو ایک دختر عطا فرمائے گا، اور اس دختر کا نکاح ایک ایسی عظیم شخصیت سے ہوگا کہ جس کے بدلے خداوند متعال آپ کو قیامت تک کی عزت اور بعد از قیامت عزت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور جب وہ سفر سے لوٹ کر گھر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک دختر ہے، خداوند متعال نے وہ دختر عطا فرمائی ہے، اور کیا نام ہے بی بی کا؟ جناب ام البنین، لیکن یہ لقب ہے بی بی کا، اصل نام اس بی بی کے مشابہ ہے کہ جو عظمتوں کی مالک ہے، فاطمہ بنت حزام، نام ام البنین رکھ لیتی ہیں۔ سلامت رہیں۔ اور یہ قبیلہ جو ہے جناب حزام کا، اس قبیلے کی بڑی شہرت تھی۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کسی عام خاندان سے نہیں ہے، یہ قبیلہ، ان کا حسب، ان کا نسب ایک بہت بلند پایا نسب ہے۔ دو ہی خاندان مشہور تھے عرب میں، ایک بنی ہاشم کا خاندان تھا اور ایک بنی کلاب تھا۔ بالکل، یہ شجاعت میں بڑے مشہور تھے، ان کی شجاعت معروف تھی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے آگے چل کے آپ اس کی خصوصیت بھی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جب جناب عقیل سے خواستگاری کے لیے کہا ہے تو کہا کہ کوئی شریف خاندان تلاش کریں اور ایسا خاندان تلاش کریں کہ جو شجاعت میں بے مثل و بے مثال ہو۔ تو جناب عقیل بنی کلاب کا نام لیتے اور ان کے مہمان بنتے ہیں۔ اس خاندان کی بہت ساری جہاں پہ شجاعتیں ہیں، ان کے قصے ہیں۔ جناب ام البنین کے اجداد میں سے بہت سارے بزرگان ایسے ہیں کہ جو عرب کے شجاع ترین گزرے ہیں، اور جناب ام البنین کے اجداد میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو عرب کے فصیح ترین لوگ گزرے ہیں۔ تو شایان شان بھی امیر المؤمنین کے یہی تھا کہ جہاں پہ وہ رشتہ جوڑ رہے ہیں، وہ خاندان جو ہے وہ شجاعت میں بھی بے مثل و بے مثال ہو اور فصاحت و بلاغت میں بھی بے مثل و بے مثال ہو۔ آخر علی مرتضیٰ ہے نا، ان کی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ نہج البلاغہ کے بانی ہے علی مرتضیٰ علیہ السلام، جن کی بلاغت مشہور ہے۔ تو اسی قبیلے سے تعلق ہے۔ اور میں ایک بات یہاں پہ کروں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اس قبیلے کے ساتھ رشتہ جڑنے کی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب جناب ام البنین سے ازدواج کیا ہے تو فائدہ ہوا ہے اسلام کو۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ فائدہ کیسے ہوا ہے؟ فائدہ اس لیے ہوا ہے کہ سورہ کوثر میں خداوند متعال نے جب کہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، تو خیر کثیر سے مراد راویان یہ لیتے ہیں تفسیر لکھنے والے کہ خیر کثیر سے مراد نسل سیدہ ہے، یعنی نسل آل علی علیہ السلام کا دنیا کے کونے کونے میں پھیل جانا، یہ خیر کثیر سے مراد ہے۔ تو جناب ام البنین کے قبیلے کے ساتھ سرکار امیر کا ازدواج ہو جانا یہ سورہ کوثر کی تفسیر میں حصہ ڈالتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اس قبیلے کی شاخیں بہت زیادہ تھیں، مصر، مراکش، تیونس، الجزائر، مختلف شہروں میں اس قبیلے کے تعلقات تھے۔ اور عرب میں جب دو خاندان ملا کرتے ہیں تو پھر اس میں دو خاندانوں کے ساتھ قبیلے مل جایا کرتے ہیں، اس قبیلے کی جتنی شاخیں ہوتی تھیں وہ اس رشتے کو قبول کرتی تھیں۔ اور جناب ام البنین کے ساتھ رشتے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ آل علی مراکش، مصر، تیونس، الجزائر، موجودہ یورپ تک اس کی سرحدیں پھیل گئی ہیں، اور خیر کثیر میں جناب ام البنین کا حصہ کیا کہنے سید جان آپ کے۔ اور اسی طرح یہ جو آپ ابھی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں، اگر توجہ کی جائے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ بے عنوان یہ طالب علم، میں کسی طالب علم کی خواہش کروں تو میں کم از کم یہ سوچوں گا یا میرے مقابل کا ہو یا مجھ سے بالا تر ہو۔ میں ایک مثال تقریب ذہن کے لیے دے رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ خواستگاری کون کر رہا ہے، کون چاہتا ہے یہ شجاعت خاندان؟ علی ابن ابی طالب۔ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ وہ جو شجاعت خداوند متعال کا مظہر ہے، یعنی جس کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو کیا ہیبت ہے اس اللہ کے شیر کی
کہ رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب جب کفار سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، کیا ہیبت ہے، کیا جلال ہے اللہ کے شعر کا کہ فرشتے ملائکہ کی صفیں دائیں جانب بائیں جانب سر پر امیر کائنات کے ملائکہ ہیں، اور ان کے آگے سردار ملائکہ حضرت جبرائیل ایک جانب، میکائیل ایک جانب، اسرائیل، یعنی یہ ہیبت ہے اللہ کے شعر کی، یہ شجاعت الہی کا مظہر علی ابن ابی طالب جب ایک فرزند شجاع کے لیے خواستگاری کرنا چاہے اور چاہے کہ مجھے فرزند شجاع ملے، اس کے لیے جس خاتون کا انتخاب کرے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو خواستگاری کر رہے ہیں کہ مجھے ایک شجاع، اور یہ جو ابھی بیان فرما رہے تھے کہ جناب عقیل کو بلانا اور جناب عقیل سے کہنا، بعض اوقات یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ممکن ہے ہمارے سننے والوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ علی ابن ابی طالب خود امام برحق ہیں، بے شک، اور علم لدنی کے مالک ہیں، یعنی وہ علی ابن ابی طالب جو چونٹیوں کو چلتے ہوئے دیکھے تو یہ کہہ دے کہ مجھے علی کو یہ علم ہے کہ ان میں سے کون سی نر ہیں کون سی مادہ ہیں۔ واہ واہ، یعنی وہ موقع کہ جناب ابو ذر جب امیر کائنات کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور جناب ابو ذر وہ چونٹیوں کو دیکھ کر کیا فرماتے ہیں کہ سبحان ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کو خلق کرنے والی ہے اور ان کے بارے میں جس کو علم ہے۔ تو جناب امیر کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں، ایسا نہ کہو کہ ان کے علم ہے جس کے بارے وہ خدا ہے، بلکہ کیا فرماتے ہیں، اس کا علم تو مجھ علی ابن ابی طالب کو بھی ہے، میں ان کی تعداد بھی جانتا ہوں، میں ان کے اندر یہ بھی جانتا ہوں کون سی نر ہیں کون سی مادہ ہیں۔ یعنی وہ علی ابن ابی طالب جو اس قدر علم رکھنے والے ہیں، کیا ضرورت پیش آئی کہ جناب عقیل کو بلایا؟ ظاہراً جناب عقیل اپنے زمانے میں بہترین نسب شناس ہیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ امیر کائنات نے اس لیے جناب امیر کو بلایا کہ ان سے سنیں اپنے فرزند جناب عباس کی شجاعت، یا ان کے جو ننہال ہیں ان کی شجاعت سننا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب اپنے حبیب کی تعریف کسی اور سے سنتا ہے تو اسے لطف آتا ہے۔ تو جناب عقیل کو بلاتے ہیں امیر کائنات اور ان کے سامنے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مجھے ایک فرزند شجاع کے لیے ایک نکاح کرنا ہے، تو آپ بتائیے کہ ہمارے عرب میں کون ہے وہ شجاع خاندان، جیسا کہ آپ ابھی بیان فرما رہے تھے۔ اور جناب عقیل اسی طرح جاتے ہیں، اور جب یہ خواستگاری لے کر جناب ام البنین علیہ السلام کے والد کے پاس پہنچتے ہیں، اور جب ان کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کس عظیم شخصیت کے نکاح کے لیے خواستگاری کرنے آیا ہوں، فوراً تو کھڑے ہو جاتے ہیں جناب حزام اور کہتے ہیں کہ چونکہ اس قدر خوشی میں ہے، اس قدر خوشی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آپ کے جناب محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مجھے ضروری ہے کہ میں اپنی دختر سے ایک دفعہ پوچھوں، وگرنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ عظمت ہے۔ اور جب جناب بی بی ام البنین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اور وہ بھی اجازت دیتی ہیں، تو اس طرح سے یہ نکاح، اور یہ ایک مثلاً پس منظر ان کے نکاح کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ہم بے شک دیکھیں جب جناب عقیل خواستگاری کے لیے جاتے ہیں تو اس سے آگے بڑا خوبصورت پہلو ہے جناب ام البنین کی زندگی کا، ماشاءاللہ۔ جب ان کی والدہ ان سے ان کی رضائیت کے بارے میں پوچھتی ہیں تو جناب ام البنین کو جب معلوم ہوتا ہے کہ علی جیسے شجاع کا رشتہ آیا ہے اور وہ جو امام المتقین بھی ہیں، امام برحق ہیں، تو جناب ام البنین اسی وقت سے خود کو امام المتقین کی زوجیت کے لیے آمادہ کر لیتی ہیں۔ 2 محاذوں کے لیے جناب ام البنین خود کو تیار کر لیتی ہیں۔ یہ محاذ، میں محاذ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اس کی تشریح بعد میں آئے گی، کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ یہ جان گئیں کہ میں امام برحق کی زوجیت میں جا رہی ہوں، تو جب امام کے ساتھ جانا ہے تو یقیناً مشکلات بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ جیسے امام سادگی میں زندگی گزارتے ہیں، مجھے بھی ان کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ خواہش ہوتی ہے نا عورت کی کہ میں اگر مرد کے گھر میں جا رہی ہوں تو شان و شوکت والی زندگی ہو، ایسا مرد ہو جو آج کل کی اصطلاح میں کہوں تو وہ مجھے شاپنگ بھی کروا سکتا ہو، میرے شایان شان مجھے رکھ سکتا ہو، بلکہ جس چیز کے میں اہل نہیں ہوں اس سے بھی بڑھ کے مجھے دے سکتا ہو۔ لیکن جناب ام البنین نے اس چیز کو نہیں سوچا، جناب ام البنین نے خود کو آل محمد کی خدمت کے لیے حاضر کیا۔ ایک بات میں یہاں پہ رک کے کلیئر کروں پہلے، کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا جو رشتہ ازدواج طلب کیا گیا وہ جناب حسنین کریمین کی پرورش کے لیے تھا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد۔ تو یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ جناب حسنین کریمین کی پرورش کے لیے جناب ام البنین کی خواستگاری نہیں کی گئی تھی، بلکہ جناب حسنین کریمین کی پرورش کے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا تھا وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں امام المتقین کو کہا تھا کہ آپ
امامہ بنت زینب نامی خاتون جو جناب خدیجہ کی زیر کفالت تھیں اور رسول اللہ کی تربیت میں پلی ہیں، ان کے ساتھ شادی کریں۔ بالکل بالکل تو امام المتقین جناب زہرا کے بعد ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے جناب امامہ سے ازدواج کرتے ہیں، اور ان خاتون کے بارے میں ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے، لیکن اس خاتون نے اپنی ساری زندگی امامین کریمین حسنین کریمین کی خدمت میں صرف کی ہے، اور امام المتقین کے بعد بھی کچھ عرصہ یہ زندہ رہی ہیں۔ تو جناب ام البنین نے اس محاذ کے لیے خود کو آراستہ کیا، اور دوسرا محاذ جو جناب ام البنین کے ذہن میں آیا، وہ سوچ رہی تھیں کہ اس دہلیز کا ادب کر کے، اس دہلیز کے احترام میں خود کو سعادت و بلندی کے مقام پہ پہنچا سکتی ہوں۔ تو جناب ام البنین نے انکار نہیں کیا بلکہ ہاں کر دی، اور جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں آ جاتی ہیں۔ جب امام المتقین کے گھر میں آتی ہیں تو میں مختصر کروں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ بڑا ادب کرتی ہیں اس دہلیز کا، اتنا ادب کرتی ہیں کہ امامین حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں اس رات، جو پہلی رات ہوتی ہے شادی کی، خاتون کے لیے ایک خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہے یہ رات، لیکن جناب ام البنین کیا فرماتی ہیں جب ان دونوں شہزادوں کو بیمار دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں لا فرحت الازدواج، مجھے شادی کی کوئی خوشی نہیں ہے جب تک یہ دونوں شہزادے بیمار ہیں، اور ساری رات ان کے سرہانے بیٹھی رہتی ہیں اور ان کو پیار کرتی ہیں، بوسے دیتی ہیں، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے اپنے کمرے میں تشریف نہیں لے جاتی۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح جان، جیسا کہ میں نے ابھی ایک مقدمے میں بیان کیا کہ خداوند متعال کے ہاں جو عظیم ارواح ہوتی ہیں جب وہ اس کائنات میں آتی ہیں تو ان کے ہاں وہ معرفت کی ایک چیز ان کے قلب میں رکھ دی جاتی ہے، اور اس دنیا کے اندر میں یہ کہوں گا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کامیاب ہے تو وہ وہی انسان ہے کہ جسے معرفت محمد و آل محمد ہو، اور اس معرفت کے بعد ادب محمد و آل محمد ہو۔ سبحان اللہ، بے شک یہ ادب محمد و آل محمد ہے جو انسان کو کمال عطا فرماتا ہے، اور یہ کمال ہمیں نظر آتا ہے اس بی بی کے اندر، سبحان اللہ، کہ جب اس گھر میں تشریف لاتی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ ساری رات امامین حسنین کے پاس تشریف فرما ہے اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنی ازدواج کی خوشی اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک یہ میرے مولا یہ شفا یاب نہ ہو جائیں۔ یہ کیا معرفت کا معیار ہے، یہ معرفت کس وجہ سے ہے؟ یہ اولاد زہرا کی معرفت، خود امام کی معرفت، یا خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت۔ وہ جانتی ہیں یہ گھر کس کا گھر ہے، یعنی اس گھر کی عظمت کے حوالے سے متوجہ ہیں بی بی، جانتی ہیں یہ گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر ملائکہ شب و روز نازل ہوتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں وحی نازل ہوئی ہے، یہ وہ گھر ہے جو رسول خدا کی تشریف فرمائی تھا، یہ اس گھر میں رسول خدا موجود رہے ہیں، اس گھر میں جناب سیدہ موجود ہیں، اس گھر میں امیر کائنات رہے ہیں۔ تو اس گھر کی عظمت جب یہ بی بی آتی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ بیان فرما رہے ہیں کہ امام کے ساتھ ایسی محبت، اور اسی طرح جب اس گھر میں آتی ہیں یہ بی بی تو جناب ام کلثوم اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہما کیا فرماتی ہیں ان سے کہ میں یہاں پر اس گھر میں اس لیے نہیں آئی ہوں کہ میں آپ کی مادر کی حیثیت رکھتی ہوں، سبحان اللہ، کبھی بھی ایسا نہ سمجھنا، میں آپ کی نوکری اور خدمت کے لیے اس گھر میں آئی ہوں۔ سبحان اللہ، کہاں اولاد زہرا اور کہاں یہ کنیز، سبحان اللہ، کہاں دختر رسول اور کہاں یہ ام البنین۔ اللہ اکبر، یہ معرفت ہے بی بی کی، یہ عشق آل محمد اور عشق اولاد زہرا اور عشق زہرا ہے بی بی کے اندر۔ اور پھر اس کے بڑھ کر کیا فرماتی ہیں بی بی؟ دونوں دختروں کو سامنے بٹھا کر کہتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دو گی تو میں اس گھر میں رہوں گی، اگر آپ کہو کہ ہماری اجازت نہیں ہے تو میں اپنے گھر لوٹ جاؤں گی۔ سبحان اللہ، یہ معرفت ہے بی بی کی، ادب ہے، یہ ادب ہے اولاد زہرا کا، اور زہرا کا ادب ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یعنی بی بی جانتی ہیں کہ یہ وہ باعظمت بی بی کی اولاد ہے، وہ باعظمت بی بی کے جس کے بارے میں رسول خدا کہتے ہیں کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح ہے، میری جان ہے جو فاطمہ سے راضی ہے، میں اس سے راضی ہوں، خدا اس سے راضی ہے۔ یعنی یہ معرفت سیدہ ہے جو بی بی کے پاس ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کس قدر عشق رکھتی ہیں بی بی۔ بے شک، اور سید میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں اپنے سامعین کے لیے کہ جب انسان مؤدب ہو جاتا ہے نا، ادب سیکھ جاتا ہے، تو خداوند متعال اسے مقام عطا کرتا ہے۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ کسب فیض کرے، خدا سے مقام حاصل کرے، تو اس کو ادب سیکھ لینا چاہیے۔ بے شک ایسے ہی یہ چیز ہمیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے، اور یقیناً جب انسان ادب کرتا ہے تو وہ مقام پاتا ہے، خصوصاً اگر کوئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں مؤدب ہو جائے نا، ان کی تعظیم سیکھ جائے، تو خداوند متعال اسے پھر بہت مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ میں ایک محفل میں موجود تھا، اہل سنت کی محفل تھی، مجھے 12 محرم کو وہاں پہ مدعو کیا گیا، ماشاءاللہ۔ میں وہاں پہ گیا تو
وہ چونکہ اہل سنت پیر مریدی کو بہت مانتے ہیں، ہم بھی ایک ایسے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے پیروں کے لیے الگ کرسیاں لگا رکھی تھی، الگ شان و شوکت بنا رکھی تھی، تو ہمیں بھی وہاں پہ بٹھا دیا انہوں نے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص آیا جو اس کا لباس بھی اتنا خاص نہیں تھا، سر پہ اس نے صافہ باندھا ہوا تھا اور مصر سے وہ پڑھ کے آیا ہوا تھا، لیکن اس کی شخصیت کے بارے میں مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن بہت سادگی کے ساتھ وہ بندہ آیا۔ جیسے ہی وہ وارد ہوا نا محفل میں، ساری محفل اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور سب نے اس کی شان میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ میں اب دیکھوں کہ یہ شخص بہت سادہ سا ہے، اس کی شخصیت بھی اتنی نہیں ہے، تو لوگ کیوں اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں؟ کچھ دیر میں جب اس کے پاس بیٹھا، جب آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو میں اب اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو نوٹ کر رہا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی خطیب جناب سیدہ کا نام لیتا ہے وہ یوں سر کو جھکاتا ہے اور جناب سیدہ کی تعظیم میں کئی لمحے سر نہیں اٹھاتا، اور جب تک وہ سر نیچے رکھتا ہے جناب سیدہ کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ادب جو ہے وہ انسان کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، ترک اولا ہوا، تو انہوں نے تعویل نہیں کی، یعنی خدا کی شان میں گستاخی نہیں کی، ادب کرتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ تو خداوند متعال نے اس ادب کے صلے کے طور پہ جناب آدم کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ سے خطا ہوئی تھی، بلکہ سب یہی کہیں گے کہ آدم سے ترک اولا ہوا تھا۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ اور آخری مثال میں دوں، جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں موجود ہیں اور جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، جادوگر آتے ہیں، تو جادوگر اور جناب موسیٰ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا ادب کیا ہے۔ ادب کیسے کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں گے؟ اتنا سا ادب کیا انہوں نے اللہ کے برگزیدہ بندے کا۔ تو اس ادب کا صلہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ جب وہ سارا قصہ تمام ہوتا ہے، وہ جادوگروں کے سانپوں کو حضرت موسیٰ کا عصا کھا جاتا ہے، تو خداوند متعال اس ادب کے صلے کے طور پہ ان کے دل میں یہ توفیق ڈال دیتا ہے کہ وہ دربار میں ہی حضرت موسیٰ کو حق بھی کہتے ہیں اور کلمہ حق اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں۔ تو یہ ادب ہے ایسے ہی مقام کسب کرواتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ادب یعنی تربیت کے سلسلے میں انسان کو پہنچتا ہے، یعنی تربیت بھی کس طرح سے ہوتی ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک اس طرح سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جب کہیں کسی چیز میں کوئی اثر پیدا ہونا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے دو مقدمات کا ہونا۔ فلاسفہ کی اصطلاح میں کہوں، ایک فعل کا ہونا، ایک انفعال کا ہونا، یعنی ایک کسی فعل یعنی آپ کی حرکت کا ہونا، اور ایک اس چیز جس پر حرکت کر رہے ہیں اس کا حرکت کو قبول کرنے کی قابلیت اور استعداد رکھنا۔ یعنی اگر کسی کے اوپر اگر آپ یہ کوئی عمل انجام دیں، یعنی اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کہ اس کے اندر یہ قابلیت اور استعداد کا ہونا ضروری ہے کہ جو تربیت کرنے والا ہے اس کی تربیت اس کے اوپر اثر انداز ہو۔ یعنی فلاسفہ اس کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب میں نے کہا کہ خداوند متعال نے چونکہ بی بی ام البنین سے ایک ایسا کام لینا ہے کہ جو عظیم کام ہے، جو کربلا کی شکل میں بعد میں رونما ہونا ہے، تو بی بی کے حوالے سے یہ ایک پس منظر آپ کے اذہان میں موجود ہے۔ اب بی بی اپنی اس قابلیت اور استعداد کے ساتھ جب محضر علی ابن ابی طالب میں آتی ہیں تو تربیت کرنے والی شخصیت خود علی ابن ابی طالب ہیں، جو شخصیت جو کہ بی بی کی تربیت کریں گے، یعنی اس تربیت کو قبول کیا ہے، اور پھر اس تربیت کے ذریعے سے بی بی نے اپنی اولاد کے اندر تربیت کی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ضروری ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تمام سننے والے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی کی صحبت میں رہنے سے کوئی کمال عطا ہو جاتا ہے۔ ہم اس چیز کو اتنا نہیں مانتے ہیں، بلکہ ایسی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ صرف کسی کی صحبت، ہاں ایک جزئی اثر ممکن ہے اس کا ہو، لیکن کسی کی صحبت میں رہنے سے تمام کمال مل جائے ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ قابلیت اور استعداد کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب رسول خدا کسی کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی معنی نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے، جو جتنا لے سکے، جس کی جتنی ظرفیت ہے، جتنی قابلیت ہے، وہ اتنا لے گا۔ یعنی کہ اب ہم یہ کہیں کہ ہر شخص جو رسول خدا کی صحبت میں ہے وہ اس کمال پر فائز ہے، یعنی اس کو ہم صحابی کہیں یا کوئی اور عظمت والا منصب اس کو عطا کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص جو صحبت میں ہے فقط اس کو وہ کمال نہیں مل سکتا۔ جس کے اندر وہ قابلیت اور استعداد ہوگی وہ تربیت رسول خدا کو قبول کرے گا، پھر اپنی تمام کمال کو وہ ظاہر کرے گا، اس تربیت کے ذریعے اپنے اندر اپنی شخصیت کو بنائے گا، تو پھر وہ کمال تک پہنچے گا۔ صرف نبی کی صحبت
جیسا کہ خود قرآن میں موجود ہے. خداوند متعال جب جناب عزیر کہتے ہیں کہ میں کیسے سمجھوں کہ تو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا, اور میں قصہ مختصر کروں, زیادہ طولانی نہیں, سب کے اذہان میں موجود ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ جب جناب عزیر یہ تقاضا کرتے ہیں خداوند متعال سے کہ کیسے موت کے بعد زندگی ہے, تو خداوند متعال جب ان سے آب حیات چھینتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ اپنے ساتھ سلا دیتا ہے خداوند متعال گہری نیند میں, اور ساتھ ان کے ہمراہ ان کے غذا ہوتی ہے, اور ان کا ایک جانور قرآن نے اس کو حمار یعنی گدھا ان کے ساتھ موجود تھا. اور جب 100 برس کے بعد جب جناب عزیر اٹھتے ہیں تو خداوند متعال کہتا ہے کہ دیکھو اپنے اطراف میں, تو وہ ان کے ساتھ جو گدھا تھا وہ 100 سال بھی پیغمبر کے پہلو میں رہا تو گدھا ہی رہا, یعنی نوع نہیں بدل جاتی. استعداد اور قابلیت ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ جب ایک عظیم شخصیت کے پہلو میں ہو تو اس سے کسی چیز کو حاصل کرے, اپنی ظرفیت میں اتارے, اپنی شخصیت بنائے. یعنی کہ پھر یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنا بھی کوئی کہے کہ فلاں کوئی کسی پیغمبر کے ساتھ موجود ہیں وہ قابل احترام ہے, ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہوتا. ہم صرف اسی کو قابل احترام سمجھتے ہیں کہ جس نے نبی کی تربیت کو قبول کر کے اپنی قابلیت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو بنایا. اور یہ معیار جب ہم دیکھتے ہیں کہ قابلیت جناب ام البنین کو خدا داد, جہاں پر ان کے نسب و حسب کو دیکھیں کہ جہاں پر اپنے ننہال سے بی اپنے آباء و اجداد سے وہ قابلیت لے کر آتی ہیں, اور پھر اس گھر میں بیت الزہرا میں کہاں سے تربیت پا رہی ہیں, علی ابن ابی طالب سے تربیت پا رہی ہیں, اور اس تربیت کو پھر کس طرح ظاہر کرتی ہیں اس عالم میں اپنے فرزندان کے ذریعے سے. بہت خوبصورت بات کیا آپ نے کہ قابلیت قابل میں اتنی ظرفیت ہونی چاہیے کہ جو دے رہا ہے وہ قبول کر سکے. اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں پھر بندہ کیا ہی اس سے نتیجہ اخذ کرے. جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیر تربیت ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ, تو تربیت ایسی پاتی ہیں کہ آگے نسلوں کی تربیت بھی اسی حوالے سے کرتی ہیں, اسی انداز میں وہ نسلوں کی تربیت کرتی ہیں. دیکھیں سید, ماں مومنہ ہونا تو خداوند متعال کا لطف ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کر لیتی ہے. اور اگر ماں کے پاس تربیت کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر اولاد ضائع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں, میں شاہد مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں تو ماں مومنہ ہو تو گھر چاہے فرعون کا بھی ہو تو خداوند متعال وہاں سے برگزیدہ نبی کی نمو کر دیتا ہے, برگزیدہ نبی کی تربیت ماں کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. اور دیکھیں, اس سے بڑھ کے آگے بڑھوں, میں دوسری مثال دوں تو ماں اگر تربیت نہ کر سکے تو کیا ہوتا ہے, برگزیدہ نبی ہیں اللہ کے, اور کشتی میں سوار ہونے کا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں لیکن وہ سوار نہیں ہو پاتا. تو حضرت نوح علیہ السلام پکار کے کہتے ہیں پروردگارہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے, اسے سوار کر دے. تو خداوند متعال تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے انہ لیس من اہلک, یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے, ماں تربیت نہیں کر پاتی. خداوند متعال نے جناب نوح علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثالیں پیش کی ہیں کہ یہ میرے نبیوں کی بیویاں تھیں, ولیکن فخانتا, انہوں نے خیانت کی ہے نبیوں کے ساتھ, تو اپنی اولاد کی تربیت بھی اس طرح سے نہیں کر سکی ہیں. اب جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو دیکھا جائے تو کیسے فرزند تربیت کرتی ہیں شہزادی. 4 فرزند ہیں شہزادی کے, جناب عباس ہیں سب سے بڑے ہیں, جناب جعفر ہیں, جناب عثمان ہیں, اور جناب عبداللہ ہیں. یہ سید جناب ام البنین کے یہ جو فرزند حضرت عثمان کے حوالے سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نام فلاں کسی کے نام کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہ ان کے نام پر رکھا گیا ہے, تو اس وجہ سے کہ وہ راضی ہیں امیر کائنات ان سے, یا ان کے ساتھ ان کی محبت اور ان کے ساتھ ان کا جو پیار ہے وہ اس طرح سے قائم ہے. تو اس حوالے سے جو بی بی کا یہ جو بی بی کے فرزند ہیں ان کا جو نام رکھا گیا ہے, اس حوالے سے اگر آپ کچھ بیان فرمائیں کہ امیر کائنات نے یہ نام کیوں رکھا؟ ہاں, یہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ نام خود اس کی وجہ بیان کی ہے. یہ نام کسی اور کی محبت میں نہیں تھا, یہ ایک صحابی رسول تھے جناب عثمان بن مظعون کہ جو رسول اللہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہی اس دنیا کو الوداع کہہ گئے تھے. وہ بہت برگزیدہ صحابی تھے, اس لیے امیر کائنات علیہ السلام نے ان کے نام پہ اپنے فرزند کا نام عثمان رکھا تھا. تو یہ نہج البلاغہ کے خطبے میں امام علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. اور ویسے بھی یہ جو شبہ اٹھایا جاتا ہے ہمارے یہاں, یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہم کسی کا بھی احترام اس کے نسب کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں معیار وہی ہے جو خداوند متعال کے ہاں معیار ہے, تقویٰ معیار ہے. اگر نسب کی وجہ سے احترام ہو تو پھر وہی میں نے جو آیت پڑھی ہے, خداوند متعال کہتا ہے انہ لیس من اہلک. نسب تو نبی کے ساتھ ملتا ہے, لیکن خداوند متعال کہتا ہے نہیں, اگر تربیت اچھی نہیں ہے اور کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تو یہ ہلاک ہے, یہ آپ کے حل میں سے نہیں ہے.
تو ہمیں ان کی شخصیت سے، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے جہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ایک تربیت کا پہلو ہے، ایک ادب کا پہلو ہے، وہیں جناب ام البنین کی سیرت سے ہمیں ایثار سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب تربیت کے حوالے سے جب آپ بیان فرماتے ہیں تو ایک سوال میرے ذہن میں جب میں بچپن میں تھا تو آتا تھا کہ بی بی کا جو عشق ہے، بی بی کی جو الفت ہے، بی بی کا جو معیار معرفت ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، یا اولاد زہرا اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کہ بی بی کس قدر عاشق امام حسین ہے، سبحان اللہ۔ اتنا عشق امام مظلوم کے ساتھ۔ میں سوچتا تھا کہ جب بی بی کا یہ عشق امام حسین کے ساتھ اس قدر ہے کہ ایک دل جب ایک عشق میں اس قدر غرق ہو جائے، کیسے ممکن ہے کہ کسی اور کے لیے وہ دل دھڑکتا ہو؟ اللہ، یعنی کہ بی بی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے فرزندان کے ساتھ بھی ان کی محبت ہے، جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کے ساتھ بھی بی بی محبت کرتی ہوئے یا ان کی پرورش کرتی ہوئے اسی طرح کوشاں نظر آتی ہیں، تو ایک سوال آتا تھا کہ جب بی بی نے امام حسین سے عشق کر لیا تھا تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ جناب ابوالفضل العباس سے بھی اسی طرح؟ میں پہلے سوچتا تھا کہ شاید ایک ماں کے اندر یہ اس کی فطرت ہوتی ہے کہ اپنی اولاد سے محبت، لیکن پھر میں کہتا تھا کہ نہیں، بی بی کا معیار عشق اہل بیت اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک روایت میری نظروں سے گزری کہ جب حضرت ابوالفضل العباس اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو جناب امیر کائنات علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں، بی بی کے پاس، اور جناب ابوالفضل العباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور جیسے ہی اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کو، تو جناب امیر کائنات بلا تشبیہ کبھی ان کے بازوؤں پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ تو جناب ام البنین علیہ السلام پوچھتی ہیں، امیر کائنات آپ کیوں اس قدر گریہ فرما رہے ہیں؟ تو اس وقت اذن الہی سے امیر کائنات وہ اسرار الہی کو عیاں کرتے ہیں بی بی کے سامنے، اور کربلا کے وہی واقعات کو بی بی کے سامنے آشکار کرتے ہیں۔ تو اس وقت بی بی کے دل میں ایک شکریہ جملہ نمودار ہوتا ہے۔ بی بی کہتی ہیں، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جو علی ابن ابی طالب کے فرزند حسین ابن علی پر قربان ہو۔ یعنی 35 برس جو جناب ام البنین اپنی اولاد کی تربیت و پرورش اور ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی، ان سے جو محبت کر رہی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ میری اولاد ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سوچ کر پرورش کر رہی تھی کہ میں حسین کی قربانیوں کی پرورش کر رہی ہوں، میں حسین کے اوپر ان کو ایثار کرنے کے لیے ان سے محبت کر رہی ہوں، یہ حسین کی قربانیاں ہیں، یہ حسین کے محافظ ہیں۔ یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں جہاں پہ ایثار سیکھنے کو ملتا ہے، ایثار کی مثال نہیں ملتی اس ایثار کی کائنات میں، کس قدر ایثار کرتی ہیں۔ دیکھیں، اولاد جو ہے وہ ماں کی طبعیت میں ہوتی ہے۔ پہلے بھی میں نے 2 مثالیں دی، حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کی اور حضرت لوط کی زوجہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جس خاتون نے کی ہے اس کی، یعنی ماحول جیسا بھی ہو، ماں اپنی طبعیت میں بچے کو رکھتی ہے اور بچے ماں سے سیکھتے ہیں۔ اب یہی شاہد مثال لے لیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ دن بھر روزہ رکھتی ہیں، اور لیکن جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دہلیز پہ دستک ہوتی ہے تو سیدہ کونین دروازے پہ جاتی ہیں، تو ایک فقیر ہوتا ہے، فرشتہ ہے جو فقیر کی صورت میں غذا مانگ رہا ہوتا ہے، تو شہزادی کونین کیا کرتی ہیں، وہ کھانا جو اپنے افطار کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کو بچاتی نہیں ہیں، ایثار کر دیتی ہیں، اس فقیر کو ہدیہ کر دیتی ہیں۔ تو شہزادی کی سیرت سے اب امام حسن کچھ ایسا سیکھتے ہیں کہ آج تک دنیا دسترخوان امام حسن لگاتی ہے، اس سخاوت اس قدر ہے۔ اور جب شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں اور دروازے کو آگ لگ جاتی ہے، جل رہا ہوتا ہے دروازہ، اور شہزادی دفاع ولایت کر رہی ہوتی ہیں، تو امام حسین یہاں سے کیا سیکھتے ہیں؟ امام حسین سیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اگر ہم قلیل تعداد میں بھی ہوں، باطل کثیر تعداد میں بھی ہو، تو میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے ڈٹنا ہے، ہم نے قیام کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں، اور یہی تربیت سیدہ غالب آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں، اور باطل جو ہے وہ اپنی کثرت کے ساتھ مٹ جاتا ہے اور حق قلیل ہو کے بھی زندہ باد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے جناب ام البنین کی سیرت سے سرکار عباس علیہ السلام نے ایثار سیکھا ہے۔ ایثار کیسے سیکھا ہے؟ شہزادی کیا کہتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ خوبصورت جملہ ہے سید، اس جملے کی مثال نہیں ملتی۔ کہتی ہیں، اولادی ومن تحت الخضراء فداء لسیدی و مولائی الحسین علیہ السلام، میری اولاد اور جو کچھ اس آسمان کے تلے ہے، ام البنین کو کچھ پیارا نہیں ہے، سب کچھ میری اولاد سمیت اس آسمان میں موجود، اس آسمان کے تلے موجود ہر چیز
امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے! اور اس قدر شدت سے یہ جملہ اس وقت بیان فرماتے ہیں نا جب وہ بشیر، وہ قاصد، وہ خبر لے کر پہنچتا ہے کہ آل رسول کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو بی بی اس قدر شدت میں ہوتی ہیں کہ یہ جملہ جو بھی آپ نے بیان فرمایا، اس سے پہلے بی بی یہ جملہ بیان فرماتی ہیں کیا کہ جب بی بی ان سے پوچھتی ہیں تو وہ سب سے پہلے کس کے بارے میں بیان فرما رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے فرزند مولا عباس کے بارے میں، یا جناب جعفر کے بارے میں، جناب عبداللہ کے بارے میں، کہ وہ تمام شہید ہو گئے، آپ کے تمام فرزندان۔ تو بی بی کہتی ہیں مجھے ان کے بارے میں خبر دے رہے ہو، کیا کیا تم نے اس طرح سے ان کے بارے میں خبر دے کر؟ کیا کیا؟ قطعت نیات قلبی، تم نے میرے دل کی رگیں کاٹ دی ہیں۔ میں نے اپنے فرزندان کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے میرے مولا کی خبر دو۔ اور یہ بی بی کو اس قدر عشق ہے امام حسین سے کہ جب 61 ہجری میں جب امام مظلوم کے اوپر، یہ مظلوم امام کے اوپر جب ظلم کر لیے گئے، اور یہ قافلہ جب واپس لوٹتا ہے اور اس طرح یہ خبر پہنچتی ہے، تو جناب ام سلمہ اور بی بی ام البنین یہ وہ پہلی عزادار ہیں مدینے میں کہ جنہوں نے امام مظلوم کی عزاداری کی ہے۔ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول خدا اپنی حیات میں جناب ام سلمہ کو وہ تمام حقائق سے آگاہ کر کے گئے ہیں، خداوند متعال کی طرف سے ان کے اذن سے وہ تمام غیبی حقائق سے ان کو اشکار کر کے گئے، اور کربلا کی وہ خاک جناب ام سلمہ کو دے کر گئے تھے کہ جب یہ خاک خون آلودہ ہو جائے تو سمجھ جانا میرے فرزند کو تنہا شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ روز کہ جب 10 محرم 61 ہجری کو جناب ام البنین وہ خواب کے عالم میں رسول خدا کو دیکھتی ہیں، سر پر امامہ نہیں ہیں اور سر میں خاک لے کر رسول خدا تشریف لائیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے فرزند حسین کو شہید کر دیا گیا، تو اسی طرح جناب ام سلمہ جب اٹھتی ہیں اور جا کر اس خاک کو دیکھتی ہیں تو ایک واویلا کرتی ہیں، اس کے اندر سے خون جاری ہوتا ہے۔ تو اس وقت مدینے میں پہلی عزادار تھیں یہ جناب ام سلمہ اور ان کے ساتھ جناب ام البنین۔ اور اس کے بعد جب وہ قاصد بعد میں پہنچتا ہے اور جب آ کر خبر دیتا ہے 62 ہجری میں، یہ بعض کے بقول 61 ہجری میں ہی جب قافلہ واپس پہنچتا ہے، تو جناب ام البنین کس قدر عشق حسین میں مبتلا ہیں۔ بعض مرتبہ یہ بھی ممکن ہے ذہن میں آتا ہے کہ جناب ام سلمہ 1 سال بعد 61 ہجری کے بعد یعنی کہ 62 ہجری میں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، یعنی اس قدر عشق امام حسین میں اس قدر مبتلا ہیں کہ امام حسین کا فراق برداشت نہ ہو سکا جناب ام سلمہ سے، اور اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ لیکن جناب ام البنین ان کی رحلت ظاہراً شہادت ان کی 64 ہجری میں موجود ہے تاریخ کے اندر، تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جناب ام البنین کو زیادہ غم نہیں تھا اس لیے وہ اس دنیا میں زیادہ برقرار رہیں؟ میرا دل یہ کہتا ہے سید، میرا دل یہ کہتا ہے کہ بی بی یہ چاہتی ہوں گی کہ میں کچھ اور سانس، کچھ اور لمحات اس دنیا میں حسین کی عزادار بن کر رہوں۔ اور کس طرح سے عزاداری کرتی ہیں؟ مدینے کی گلیوں میں گھومتی ہیں اور امام مظلوم کے مصائب کو پڑھتی ہیں، کبھی بقیع میں جاتی ہیں اور وہاں پر یہ اشعار پڑھتی ہیں، اس قدر گریہ کرتی ہیں ان اشعار میں، کبھی اپنے امام مظلوم کو پرسہ دیتی ہیں، کبھی جناب ابوالفضل العباس کا پرسہ دیتی ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ یا لیت شعری اکما اخبرو، اس طرح سے کاش یہ خبر دینے والے جو بیان فرماتے ہیں، کیا کہتی ہیں بی بی؟ بِأَنَّ عَبَّاسًا قَطِيعُ الْيَمِينِ، کہ میرے عباس کا دایاں بازو کٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا بی بی فقط دایاں نہیں بایاں بازو بھی کٹا ہے مولا عباس کا، اس قدر گریہ کرتی ہیں بی بی سرکار عباس کے۔ بے شک سید آپ کی بات بہت خوبصورت تھی کہ شہزادی جب تک زندہ رہی ہے کربلا کے واقعے کے بعد عزادار حسین ابن علی رہی ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ بقیع میں جاتی تھیں اور وہاں پہ قبریں بناتی تھیں، 4 قبریں بناتیں اپنے بیٹوں کی، اور پھر 5ویں قبر بنا کے اپنے بیٹوں کی قبروں سے رخ موڑ لیتی اور کہتی کہ تم پہ نہیں، پہلے میں اس شہزادے پہ گریہ کروں گی کہ جو فاطمۃ الزہرا کا لال تھا۔ بہت گریہ کرتی تھیں جناب ام البنین امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ، اور یہ شعار تھا ان کا، امام پہ سلام بھیجتی تھیں اور امام کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرتی تھیں۔ جناب فضا نے جب آخری وقت میں پوچھا ہے نا جناب ام البنین سے کہ بی بی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کے بعد میں مقام فضیلت کو پالوں، میرے لیے سعادت کا باعث ہو، کوئی ایسا کلمہ بتائیں، تو جناب ام البنین جناب فضا کا ہاتھ پکڑ کے ایک جملہ کہتی ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے فضا میرے حسین پہ سلام کیا کرو، اللہ تم پہ سلامتیوں کا نزول کرے گا، اللہ تمہیں مقام سعادت و فضیلت عطا کر دے گا۔ یہ عشق ہے بی بی کا، امام مظلوم کے ساتھ یہ عشق ہے کہ بی بی نے جب
جناب ابوالفضل العباس کی تربیت کی، تو جب جناب عباس اپنی طفلگی کے عالم میں تھے تو اکثر دیکھتی تھی کہ یہ اولاد زہرا میرے اس چھوٹے بچے کی وجہ سے خوش ہو گئے ہیں، تو بچپنے میں تو مولا عباس کو ان کے حوالے کر دیتی تھی، لیکن جب جناب عباس تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر ان کو بلا کر نصیحت کی کہ دیکھو میں کنیز ہوں، وہ اولاد زہرا ہے، یہ مقام یاد رکھنا کہ وہ اولاد زہرا ہے، وہ سردار ہیں، ہم ان کی کنیزی اور ان کی نوکری کے لیے آئے ہیں، کبھی ان کو بھائی کہہ کر یا بہن کہہ کر نہ پکارنا۔ یہ بی بی ام البنین ان کی تربیت کر رہی ہیں، اور خود بی بی منع فرماتی تھی کہ جب اس گھر کے اندر امیر کائنات بی بی کو پکارتے تھے تو چونکہ بی بی کا نام ہم نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، تو جناب امیر کائنات ان کو پکارتے تھے تو فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے، تو بی بی ایک روز امیر کائنات کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اے امیر کائنات، آج کے بعد مجھے اس نام سے نہ پکاریے گا۔ جب وجہ پوچھتے ہیں امیر کائنات تو بی بی کہتی ہیں کہ آپ جب اس نام سے پکارتے ہیں تو اولاد زہرا یہ دیکھتی ہے کہ کاش شاید ہماری ماں تشریف لے آئی ہے، اس لیے امیر کائنات ان کو اس نام سے پکار رہے ہیں، اور جب وہ میری طرف دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر جو مایوسی ہوتی ہے میں ام البنین یہ برداشت نہیں کر سکتی، آج کے بعد آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریے گا، میں تو فاطمہ کی نوکری کے لیے آئی ہوں، اس کی اولاد کی نوکری کے لیے آئی ہوں، اور اس قدر عشق اولاد زہرا سے خود جا کر بی بی سے کہتی ہیں اور جناب امامین حسنین سے کہتی رہیں کہ مجھے ماں کہہ کر نہ پکارو، جس زبان نے فاطمہ کو ماں کہا ہے وہ کسی کنیز کو ماں کہتی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہیں، اور کبھی ماں نہیں پکارا، لیکن یہ وہ لمحات جو آپ ابھی بیان فرما رہے ہیں جب اپنے آخری لمحات میں ہیں کہ جب بی بی کو ماں کہہ کے پکارا جاتا ہے اس وقت بی بی منع نہیں فرماتی، جس طرح وہ آخری لمحات جناب ابوالفضل العباس کے کہ جب امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو، ایک مرتبہ ماں کی نصیحت کو بھلا کر جناب مولا ابوالفضل العباس امام مظلوم کو بھائی کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے آخری لمحات اپنی زندگی کو ایثار اور قربانی کر کے آل محمد اور اولاد زہرا پر قربان کر دیتی ہیں۔ مقام تعظیم کی اوج ہے یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ میں آخری بات کروں گا اور ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ مقام اوج ہے واقعاً یہ تعظیم کا کہ ساری زندگی اپنی اولاد کو منع کرتی ہیں کہ خود کو ان کا نوکر کہلوانا، ان کا بھائی یا ان کا، اور اس میں کامیابی سمجھی ہے، اس میں کامیابی سمجھی، اس کو اپنی سعادت کا وہ مقام سمجھا ہے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا ساری زندگی خود تو روکتی رہی ہیں ان بچوں کو، لیکن وقت رحلت جب ہوتا ہے اور بنی ہاشم کے بچے قریب آتے ہیں تو تب جب امام سجاد علیہ السلام ماں کہہ کے پکارتے ہیں تو اس وقت شہزادی منع نہیں کرتی ہیں۔ شاید یہ آخری وقت کا سرور تھا کہ شہزادی اپنے مقام کے اوج کو محسوس کر رہی تھیں کہ دیکھیں آج مجھے ایک معصوم امام ماں کہہ کے پکار رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور شہزادی سلام اللہ علیہ کا امام حسین علیہ السلام سے توسل بھی بہت مشہور ہے، بس یہ آخری بات میں بھی کروں گا اور آپ اس کو اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ شہزادی امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا کرتی تھیں، اور شہزادی سے توسل کے بھی بڑے فضائل نقل ہوئے ہیں۔ جو بندہ خداوند متعال سے حاجت رکھتا ہے، دو وظیفے ہیں جو میری زندگی میں عملی اور مجرب، جو میں اس پہ عمل کر چکا ہوں اور میرے لیے یہ ثابت شدہ ہیں۔ انسان کو جب خدا سے کوئی حاجت ہو وہ 100 مرتبہ درود پڑھے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرے تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور یہی مقام خداوند متعال نے شہزادی ام البنین کو عطا کیا ہے۔ آیت اللہ محمود شاہرودی کہتے ہیں کہ میں جب بھی خداوند متعال سے کوئی حاجت طلب کرنا چاہتا ہوں تو میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوں اور شہزادی ام البنین کو ہدیہ کرتا ہوں، تو خداوند متعال شہزادی کے صدقے میں میری حاجت روائی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سید محمد حسین زادہ نظامی صاحب یہ بیان فرماتے ہیں، بہت عظیم آیت اللہ گزرے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جب اس طرح کی کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی بھی کسی مومن کو کوئی حاجت ایسی ہو یا کوئی اور خواہش ہو، کوئی مشکل ہو، اگر خداوند متعال نے اس کے حق میں اس کو بہتر سمجھا تو وہ یہ عمل انجام دے، روز جمعہ بوقت عصر 10 مرتبہ زیارت عاشورہ، یعنی زیارت عاشورہ وہ عشق امام حسین ہے، کیا کرے زیارت عاشورہ کو نیابت بی بی ام البنین علیہ السلام میں پڑھے اور بی بی کو ہدیہ کرتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرے، ہاتھ اٹھائے، خداوند متعال وہ دعا رد نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کے حق میں یہ خداوند متعال نے بہتر نہ سمجھا ہو۔ تو یہ بی بی کا عشق ہے کہ زیارت عاشورہ کے حوالے سے بھی یہ جو ورد ہے بی بی کا، کہ جیسا ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ وقت آخر میں جو جناب فضہ کو بھی یہ تلقین کر کے جا رہی ہیں، یعنی کہ بی بی کی زندگی کا آپ کو دیکھیں تو سوائے عشق آل محمد اور سوائے عشق حسین کے کچھ نہیں ملتا،
اور اگر دنیا چاہے تو عشق کا یہ درس بی بی ام البنین سے اور جناب ابوالفضل العباس سے سیکھے. ایثار و وفا و محبت کا درس، ایثار اور تعظیم کا سبحان اللہ. مقام کیا ہوتا ہے، اوج تعظیم کیا ہوتا ہے، وہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے. سید خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے، سننے والے تمام احباب کو سلامت رکھے. سلامت رہیں. خداوند متعال ہمیں اس شخصیت باوقار کی سیرت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہیں گے آپ سے، انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.